بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ کیا ہے کہ سلمان کی خاک پا تو بنو، ایمان سمجھ میں آ جائے۔ سلمان کی خاک پا تو بنو، ایمان سمجھ میں آ جائے۔ تم نقطہ با تک پہنچو تو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ سلمان کی خاک پا تو بنو، ایمان سمجھ میں آ جائے۔ تم نقطہ با تک پہنچو تو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ تم نقطہ با تک پہنچو تو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ تم نقطہ با تک پہنچو تو قرآن سمجھ میں آ جائے۔ ہم بزم میں اپنی ذکر علی اس واسطے کرتے رہتے ہیں۔ ہم بزم میں اپنی ذکر علی اس واسطے کرتے رہتے ہیں مومن کی اور منافق کی پہچان سمجھ میں آ جائے۔ ہم بزم میں اپنی ذکر علی یا علی، ہم بزم میں اپنی ذکر علی اس واسطے کرتے رہتے ہیں مومن کی اور منافق کی پہچان سمجھ میں آ جائے۔ تم بغض علی کے پردوں کو نظروں سے اٹھا کر دیکھو تو، تم بغض علی کے پردوں کو نظروں سے اٹھا کر دیکھو تو واللہ ابو طالب کا ابھی ایمان سمجھ میں آ جائے۔ واللہ ابو طالب کا بھی ایمان سمجھ میں آ جائے۔ اور میرے پیر ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ میں آ سکتا، یہ مولا کا کرم ہے کہ میں یہاں تک آ گیا۔ میں مطلب زیر علاج ہوں۔ دو شعر اور سن لیجیے۔ تم بغض علی کے پردوں کو نظروں سے اٹھا کر دیکھو تو واللہ ابو طالب کا ابھی ایمان سمجھ میں آ جائے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، عرض کیا ہے کہ کر دیں جو اشارہ پیغمبر، کر دیں جو اشارہ پیغمبر، اڑ جائے علی کی تیغ اگر، ہو جائے ہوا سب گستاخی، ہذیان سمجھ میں آ جائے۔ کر دیں جو اشارہ پیغمبر، اشارہ پیغمبر، اڑ جائے علی کی تیغ اگر، ہو جائے ہوا سب گستاخی، ہذیان سمجھ میں آ جائے۔ آخری شعر کہ ہو جائے ہوا سب گستاخی، ہذیان سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ قافیہ ذرا مشکل تھا لیکن بہت آسانی سے نظم ہو گیا ہے، کو ملاحظہ فرمائیں۔ ہو جائے ہوا سب گستاخی، ہذیان سمجھ میں آ جائے۔ دستار خلافت مت دیکھو، دستار خلافت مت دیکھو، جتنے بھی علی کے دشمن ہوں ان سب کو ملا کر دیکھو تو شیطان سمجھ میں آ جائے۔ دستار خلافت مت دیکھو، دستار خلافت مت دیکھو، جتنے بھی علی کے دشمن ہوں ان سب کو ملا کر دیکھو تو شیطان سمجھ